کربلا کا سجادہ اٹھ رہا ہے۔ ظاہر انبیاء گزرے ہیں، پیغمبر اکرم اسلام کے بعد انبیاء میں افضل ترین ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم کون؟ توحید کے سب سے بڑے علمبردار، توحید کا دفاع کیا، توحید کے دلائل پیش کیے حضرت ابراہیم نے، اور قرآن نے مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 76، 77 اور 78 میں مسلسل 3 آیات میں حضرت ابراہیم کے ان ادلہ کو ذکر کیا کہ جو توحید پر قائم کی، کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سارا زمانہ غرق ہے، کوئی ستارے کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، مختلف معبود بنائے ہیں، تو ایک دلیل دے کر ساروں کی خدائی کو باطل کر دیا۔ قرآن نے تذکرہ کیا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا دلیل قائم کرتے ہوئے کہ تم جو ستارے کی عبادت کرتے ہو، جب رات کو چمکتا ہوا ستارہ دیکھا کہا یہ خدا ہو سکتا ہے، جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا یہ خدا ہے تو ڈوبتا کیوں ہے، اور جو ڈوب جائے میں اس سے پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ ستارہ تمہارا خدا ہے تو یہ ڈوبتا کیوں ہے؟ پھر اگلی آیت میں کہا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ خدا ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من الضالین، کہا اگر یہ چاند خدا ہے تو پھر غروب کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر ستارہ خدا ہے تو ڈوبتا کیوں ہے؟ اگر یہ چاند خدا ہے تو پھر یہ چاند غروب کیوں ہو جاتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب چمکتا ہوا سورج دیکھا تو شاید یہ خدا ہے، لیکن جب غروب ہو گیا، زوال ہو گیا، تو انہیں پکار کے کہا اگر یہ خدا ہے تو یہ زوال کیوں آتا ہے، یہ ڈوبتا کیوں ہے؟ تو یہ بتا دیا کہ جو خدا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، جو خدا ہے اسے زوال نہیں آتا، جو خدا ہے وہ غروب نہیں ہوتا۔ اگر تمہارا خدا ڈوب جائے، جن کا خدا ڈوب جائے اس کی مخلوق کا کیا حال ہوگا؟ تو کہا یہ خدا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سلیقہ سکھایا اور انہیں بتایا یہ ستارہ خدا نہیں، خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ چاند خدا نہیں، خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ سورج خدا نہیں، خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ سمندر اتنے بڑے، یہ سمندر میں لہلہاتی کشتیاں، یہ چلتے ہوئے، اور یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ سارے کے سارے کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، تم جسے دیکھ رہے ہو یہ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تم جو سمندر میں سفر کرتے کرتے کہیں دور نکل جاؤ کہ جہاں تمہیں کوئی امکان نہ ہو کہ تم بچ سکو، اور تمہارے اندر سے آواز آئی اب بھی کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے وہ تمہارا خدا نہیں، خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے خدا کی معرفت کا سلیقہ سکھایا، یعنی پوری کائنات کو، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تک پہنچایا۔ تو بھائی یہ حضرت ابراہیم کی معرفت کا درجہ تھا۔ اب اٹھاؤ صحیفہ سجادیہ، اور میرا سجاد امام فرماتا ہے بکا عرفت یا رب، اے رب میں نے تجھے تیری ذات سے پہچانا۔ تو جو کائنات کی مخلوقات کو دیکھ کر خدا کی معرفت کرائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو خدا کو خدا کی ذات سے پہچانے اسے سجاد کہتے ہیں۔